خلافت کو جلا دیتا ہے. علی کا دشمن جہاں بھی تھک جائے اس حرامی کو وہاں بھی عذاب ملتا ہے. صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما. آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. مجمع کم نہیں ہے اور مجمع اگر کم ہوتا بھی تو کم از کم ایک بھی بیٹھا ہوتا تو ایسے آمین کہتا جیسے خدا نے اسے توفیق یا طاقت دی ہے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ویسے تو سب لیکن بالخصوص جو اس وقت یہاں موجود ہیں میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما. اسی شان سے ایک بار پھر آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے. اجازت ہے نوکری شروع کی؟ خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی. طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع کی؟ ماحول آپ کے سامنے ہے. اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے اور اچھا پڑھنے والوں کو پڑھنا ہے. میں اپنے حصے کی بات کا آغاز کرتا ہوں. سامعین گرامی، میرے شیعہ سنی برادران، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں. '
पंखा फेर दियो जी मेहरबानी भाई इत्थे 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 रख दो मेहरबानी तवज्जो है ना थोड़ी गल मजमा माशाअल्लाह कम नहीं है बड़ी खूबसूरत दुआ की है आप लोगों ने मैं जुमला दूसरी बार इसलिए कहता हूँ कि कम से कम पीछे बैठने वाले या इधर वाले जिन्होंने इतनी बड़ी बात को नज़रअंदाज किया है एक बार वो भी गौर करके सुने कि जुमला कहा क्या है। बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़माने भर की सज़ाओं और आजमाइशों के बाद बेचारा इंसान बेचारा आदमी दुनिया जहान की सऊबतें सह सह कर थक जाने वाला बंदा जहान भर से एतमाद और एतबार ख़त्म कर देने वाला बेचारा हज़रत इंसान लड़खड़ाता गिरता और गिरकर संभलता हुआ बंदा जिस जगह को अपने आप के लिए जाए अमन पाकर खुद को महफूज महसूस करे उसे मजलिस शब्बीर कहते हैं। अक्सर मिंबर पे गुजारिश करता हूँ आज फिर मिंबर पे गुजारिश कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के मैदान में सिर्फ शीयों के लिए गए नहीं थे। भाईजान मैंने भी किया मेहरबानी वेखना मेरे पास ये इतना बड़ा मजमा है मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ और बात उस बंदे से कर रहा हूँ जिसने इमाम हुसैन को मजहबी दीवारों के अंदर बंद नहीं किया। ये पहले जन ये तो सारे मेरे अपने बैठे हैं लेकिन ये जनाब नाज़िम मिंबर साहब से लेकर वो आखिरी बंदे तक कब्र की रात तक उस बंदे का अली अब्बास अस्करी पे एहसान होगा जिसने दुआ कर दी। अलीपुर का जितना पंचायत या परें वाला माहौल है जे मैं आदा मुकदमे की वंड हो गई ना तो मैं इस तो बाद दाद मंगा अंकल मुनीर मैं जनाब दा नहीं मैं पूरे इलाके का मुजरिम हाँ लेकिन पहले अलीपुर वाले वेखन के मेरी गल वाकई चंगी है या नहीं। रख मेरे सर पे कुरान निकल चल इमाम बारगाह से बाहर और ज़मीन के चारों कोनों पे निगाह दौड़ा कर देख अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला ऐसा बादशाह है जिसे हुसैन कहते हैं। वो अकेला ऐसा सुल्तान है जिसने अपने दरवाजे पर मांगने वाले भिखारियों के लिए मजहब की कैद रखी नहीं। बड़ा खूबसूरत जुमला बोल दिया मोहसिन इंसानियत मेहरबानी। ये सारी साइड चुप बैठ रही है और मैं चाहता हूँ कि जाकिर ते नाराज ना हो वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहो इतनी गर्मी दे विच तुहाडी मुस्कुराहट भी बड़ी वड्डी गल है। हुसैन उस बादशाह को कहते हुण जुमला पे आदा ते आदा सिर्फ तुहाडे वास्ते पिया ये तो चलो सारे मेरे नाल है ते अली पूरी मेरे ख्याल है गल करन दा सवाद है। अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला ऐसा करीम है जो दरवाजे पर आए हुए सवाली को खैरात देने से पहले ये नहीं पूछता कि तू वोट किसको देता। सकलैन जी अब जो बंदा अली मुकद्दस साहब नजफ से करबला पैदल जवारी कर चुका है बड़ी सुलझी हुई बात कर रहा हूँ बड़े सुलझे हुए सामीन मेरे सामने बैठे हैं और ऑल कम्युनिटीज़ के लिए बात कर रहा हूँ कतई तौर पे मेंबर से कभी शिया के लिए बात नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पे जो नॉन शिया लोग आए हैं वो कम अज़ कम अगर वापस जाएँ तो अपने दूसरे मकतब इस्लामी के लोगों को जाकर बताएँ कि शिया लोगों में हुसैन बादशाह को मानने का मयार क्या है। अब जो बंदा नजफ से करबला पैदल चल चुका है मैं समझता हूँ वो वाजिब समझ के हाथ उठाएगा और जो नजफ से करबला पैदल नहीं चला मैं दामन फैला कर कहता हूँ खुदा पहले उसे करबला दिखाए।
وہ کربلا جائے، جا کر منظر دیکھے، اور اگر وہاں سے علی عباس عسکری کے لیے دعا آ جائے تو علی عباس عسکری کو اور کیا چاہیے. لیکن جملے پہ پہلے میں یہ 14 سفر 15 سفر اس بار بھی جا رہا ہوں. 14 سفر کو مجلس ہوتی ہے G62 میں، جہاں امام حسین علیہ السلام نے عشرے کی نوکری لگوائی اور بڑی عزتوں سے جناب سیدہ نے نوازا ہے. صرف اس ایک مجلس کے لیے میں نے 15 سفر کی ٹکٹ کروائی اور بڑی مشکل سے کروائی ہے. جاننا ضرور ہے نجف سے کربلا سال بھر کچھ نہیں کرنا. اگر مجلسیں کسی کام کے لیے چھوڑنی ہے نا تو وہ نجف سے کربلا پیدل زواری کے لیے چھوڑنی ہے، کیونکہ وہاں پہ رنگ اور ہوتے ہیں. میں جملہ ایک کہنا چاہ رہا ہوں اور میں وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر ابھی تک تڑپ نہیں ہے تو تڑپ بن جائے گی. ثقلین ساجی علی عباس عسکری نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دنیا میں بڑی سے بڑی NGOs چلتی دیکھی ہیں، بڑے سے بڑی فاؤنڈیشنز چلتی دیکھی ہیں، بڑے سے بڑے فلاحی ادارے چلتے دیکھے ہیں جو انسانیت کی خدمت کر. میں کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھنے ہیں تو اس آخری صف تک اٹھیں، نہیں بولنا تو پھر کوئی بھی نہیں بولے گا اور میں خود کو خود ہی واہ واہ کرتا رہوں گا. بڑے سے بڑی NGO انسانیت کی خدمت کر رہی ہے اور بڑے سے بڑا نواب فلاحی ادارہ چلا کر اور فاؤنڈیشن چلا کر دسترخوان پہ دنیا والوں کو کھانے کھلا رہا ہے. علی مقدس صاحب عزت حسین کی قسم ہے، ان آنکھوں سے بڑے ادارے کے دسترخوان پر کھانا کم پڑتے دیکھا ہے اور لوگوں کو خالی پیٹ اٹھتے دیکھا ہے. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے جسے حسین کہتے ہیں. وہ واحد ایسا بادشاہ ہے جس کے دروازے پر نہیں، جس کی راہوں میں جو سوچو اگلے قدم پہ مل جاتا ہے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات. میرا بھائی ہاتھ اٹھا لے یار، اپنا ہاتھ اٹھا اور مل کے نعرہ حیدری. اے مجلس اجداد نہ دینا ذاکر نال زد نہیں ہوندی، سائیاں دے فضائل نال زد ہوندی ہے. جتھے بہ گئے ہو تھوڑا تھوڑا مسکراندے رہو. نام حسین آوے نا تو تھوڑا تھوڑا مسکراتے رہیے گا. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا ایسا کریم ہے جسے حسین کہتے ہیں، جس کے دروازے پر نہیں اس کی راہوں میں جو سوچو. اگلے قدم پہ امام حسین دے دیتے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ جس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں اس کے دروازے پہ ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم، ہر زبان کا بندہ. پریشان ہو گئے ہو تو میں نے ذاتی طور پہ اس چیز کو جو دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ حسین علیہ السلام جب کہیں پہ اپنے قدم رکھے نا وہاں مذہبی پروٹوکول ختم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر قلب صادق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مذہب بندوں نے بنائے ہیں اور دین اللہ نے بنایا. ہوتی ہوں گی شیعہ سنی کی اختراعیں اور اصطلاحیں. میں اپنا نظریہ بتا رہا ہوں، میں قطعی طور پہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ اسے مانیں، لیکن غور ضرور کیجئے گا. ہوتی ہوں گی یہ اصطلاحیں، شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، بدھسٹ کون ہے، اور کرسچن کون ہے، اور جوش کون ہے، یہ پہلے ہوتی ہوں گی. کربلا کا میدان ایک ایسا میدان ہے جہاں امام حسین نے قدم رکھے ہیں تو صرف ایک مذہب جنم لیتا ہے جسے انسانیت کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے پروٹوکول ختم کر دیے. میرے بھائیو سر اٹھانا، میں نے پڑھ کے چلے جانا اور فرینڈ زون پہ بیٹھ کے سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو دینا پڑنے ہیں. میں چاہتا ہوں میری قوم کا جوان بولے، اس کے پاس ووکیبلری کی کمی نہ ہو. جس عالم دین کو فالو کرتے ہیں اس کے سر پہ قرآن رکھیے گا اور قرآن رکھ کے پوچھئے گا کہ ہمارا ایک ذاکر ہے اسے علی عباس عسکری کہتے ہیں، اس نے ایک بات کی ہے، ذرا مذہبی دیواروں سے اوپر سوچ کے بتائیے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. آج سے 1400 بڑے آرام نال گل پہ آدھا تے ہک بھی بولے تو میں تاں بھی راضی ہاں. میں بالکل کھپ نہیں پائی، میں تھوڑے نال گل پہ کردا. پہلے ڈیل کرو تو میری گل سمجھو، او دے بعد ویکھیا ہے کہ بولنا ہے یا نہیں بولنا. جس ویلے امام حسین 1400 سال پہلے اپنے قدم مبارک کربلا دی زمین تے رکھن، ہر مذہب پیچھے رہ گیا وے اور دو چہرے دنیا کے سامنے نئے نمودار ہوئے ہیں. ایک چہرے کو حسینی کہتے ہیں، دوسرے چہرے کو یزیدی کہتے ہیں. کربلا کا میدان ایک ایسا میدان تھا جس کے بعد لوگوں نے دو مذہب دیکھے، دو فکریں دیکھی ہیں، دو سوچیں دیکھی ہیں، دو قسم کے بندے دیکھے ہیں. ایک حسینی لوگ دیکھے ہیں، ایک یزیدی لوگ دیکھے ہیں. کربلا کے بعد یزیدی بھی دنیا میں پھیل گئے، کربلا کے بعد حسینی بھی دنیا میں پھیل گئے. کونے کونے پہ وہ بھی چلے گئے، کونے کونے پہ یہ بھی چلے گئے. آج اس وقت زمین پہ یزیدی بھی زندگی گزار رہے ہیں، آج اس وقت زمین پہ حسینی بھی زندگی گزار رہے ہیں.
یقین نہیں آتا تو یہاں سے نکلنا اور اپنے قریبی شہر پتوکی میں جا کے دیکھ لینا، تمہیں زمین پہ چلتے پھرتے یزیدی بھی نظر آئیں گے، تمہیں زمین پہ چلتے پھرتے حسینی بھی نظر آئیں گے۔ یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو اپنے ہاتھوں کو کھولو تاکہ تمہارے ہاتھ بلند ہو سکیں۔ ثقلین شاہ جی، جس بندے نے محرم کے 10 دن عزاداری کی ہے وہ بے ساختہ ہاتھ اٹھائے گا، اور جو موبائل پہ ٹک ٹاک بناتا رہا ہے نا، اس بندے سے میری بات ہے ہی کوئی نہیں۔ یزیدی بھی زندگی گزار رہی ہیں، حسینی بھی زندگی گزار رہے ہیں، جی وہ بھی رہے ہیں، جی یہ بھی رہے ہیں، لیکن دونوں کے زندگی گزارنے میں فرق ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں، صرف 10 دن لگتے ہیں علی کے لال کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے۔ بیٹھا، ہاں یہ بات ہے، میرے مولا سلامت رکھے، وہ پیچھے وہ ہاتھ سلامت رہے میرے بھائی، وہ پیچھے والے مل کے بولو نعرہ حیدریہ۔ یہ آپ جوان، یہ جتنے میرے سامنے میرے یہ بھائی بیٹھے ہیں، اب بزرگان کے سامنے تو مجھ میں کبھی حوصلہ نہیں ہوا کہ داڑھی کے بال سفید ہوں اور میں کہوں کہ مجھے داد دیں۔ میں آپ جوان اپنے گھر علی گالے، میں جتنا تعلق میرا ذاکری سے ہے اتنا اس گھر سے بھی ہے، بلکہ جن دنوں میں ذاکری سے تعلق نہیں تھا ان دنوں میں بھی اس گھر سے تعلق تھا۔ یہ جتنے آپ لوگ یہ جوان بیٹھے ہیں نا، میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میرے بھائیوں، میں نے ابھی پڑھ کے چلے جانا ہے، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، بڑی بڑی اوپن کلاس، بڑی بڑی فرینڈ زونز میں بیٹھ کے، بڑی بڑی کمیونسٹ پارٹیوں میں، بڑی بڑی لبرل لوگوں میں، بڑی بڑی ایتھسٹ پارٹیوں میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو بات کرنا پڑتی ہے۔ دوست پوچھتے ہیں، ایک لڑکا شیعہ مل جائے نا، اس سے پوچھا جاتا ہے امام حسین کربلا کیوں گئے تھے، گل کی ہوئی سی، چلو شہادت تو پتہ ہے، گئے کیوں سن، وجہ کی بنی سی، یزید دی بیعت دا انکار کیوں کیتا سی، بائیکاٹ کیوں کیتا سی، مولا دی پالیسی کی سی، امام حسین دا ایجنڈا کی سی، امام حسین جانتے کی سن، یزید دا مطالبہ کی سی۔ میں یہ چاہتا ہوں میری قوم کا جوان کم از کم بولے تو اس کے سامنے دنیا سنے اور وہ دنیا کو او میرے بھائی، لڑنے والی بات ہی نہیں ہے، کوئی مشکل کیمسٹری ہے۔ آواز پہلے جیسی رکھیے گا جیسے تھی، اگر ایک کو کم تھی تو پہلے جیسی رکھیں، اس کو خراب نہ کیجیے گا۔ کربلا کا میدان ایک واحد دنیا کا ایک ایسا میدان ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے میرے شیعہ سنی بھائیوں، کربلا کا میدان اللہ کی اس پوری، یہ تم جوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں، کربلا کا میدان کرۂ ارض کا واحد ایک ایسا کائنات آدم و عالم کا پہلا ایسا میدان ہے جہاں اسلام کی 2 صورتیں پیش کی جا رہی تھیں۔ اسلام کا ایک چہرہ وہ تھا جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا تھا، اسلام کا ایک چہرہ وہ تھا جسے حسین ریپریزنٹ کر رہے تھے، اسلام کا ایک چہرہ وہ تھا جو یزید دکھا رہا تھا جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت شراب اور ناچ کی آوازیں آتی تھیں، اسلام کا ایک چہرہ یہ تھا جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسے آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ یہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں یہ بھی پڑھتے تھے۔ داد بھلے علی عباس عسکری کو نہ دے، رکھ سر پہ قرآن، اور پتوں کی اور علی پور میں رہنے والا جوان کم از کم آج کی رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ کرنا ہے؟ اور بھائی مسلمان تو وہ بھی ہیں نا، اور میں نے امام حسین دی قسم مسلمان ہیں، خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ کلیم کرتے تھے کہ حسین کا سر جلدی کاٹو، ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ علی مقدس صاحب، اب یہاں پر ہم شیعہ سنی دونوں خدا کی دیکھیں جی، مراٹھوں کی جنگیں، مغلوں کی جنگیں، اوٹمن امپائرز، رومن امپائرز، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، یہ پاک انڈیا کا پارٹیشن، کوئی کروڑوں جنگیں آج تک ہوئی ہیں۔ کربلا اتنی ہائی لائٹ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ طرفین سے کلیم ایک تھا۔ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے آج یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک مسلمان لڑکا کہ میں کروں تو کروں کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے قتل حسین کی خوشی میں کوفہ میں 3 مسجدیں بنوائی ہیں، جنہیں مساجد ملعونہ کہا گیا ہے۔ منت کی 3 مسجدیں ہیں،
کہ حسین کو خیری سلامتی قتل کر لیا تو خدا کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائیں گے جس میں خدا کی عبادت ہوگی. وہ اتنے بڑے مسلمان تھے. پتہ نہیں تسی سن دے بھی پے ہو میری گل یا نہیں پہ سن دے. مسلمان ہیں خدا کی قسم, انہیں نماز پڑھنی ہے, ان کی نماز لیٹ ہو رہی ہے. دیکھو میں گل دا طریقہ بدلدا, میں اور گل تبدیل کردا, محسوس نہ کرے. انکل منیر میں پہلی والی گھر پہ کردا, ممبر تے 2 ہاتھ مار کے میں 4 شعر پڑھنے تے مجمع چوی جانا ہے. میں نہیں ہو کم پہ کردا میرے سامنے, میں نہیں دس سکدا کتنے اہل سنت بھرا اس ویلے اس مجمع چ بیٹھن. میں چاہنا غلط فہمی دور ہو جاوے تے کم از کم میں اپنا نظریہ رکھا. علی عباس عسکری پہ کسی کو اعتراض ہے, علی عباس عسکری پہ سے کسی کو مسئلہ ہے, علی عباس کو سائڈ پہ کر دے. میں آپ کو بہتر سولوشن بتا رہا ہوں. کتنے لوگ ابھی بھی اس مجمع میں ایسے ممکن ہے جو علی عباس عسکری کو ڈس لائک کرتے ہو. علی عباس عسکری کی ذاکری اگر پسند نہیں ہے تو عسکری کو سائڈ پہ کر دیں. ارے انکل شبیر, یہ منیر صاحب, ان لوگوں سے اعتراض ہے نا, مجلس سے اعتراض ہے نا, تو ان لوگوں کو آپ سکپ کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ کی نگاہ میں مجلس نہیں ہونی چاہیے تو چھوڑے مت آئیے یار, بات ختم. آپ کو لگتا ہے کہ لنگر نیاز بدعت ہے تو مت کھائیے نا, آپ کے منہ میں کوئی ٹھوس تھوڑی رہا ہے بھائی کہ آپ کھائیں. ایسے پریشان ہو کے بیٹھے رہو گے تو پریشان ہی رہو گے. کم از کم مجھے ایکٹیو ہو کے سنو صحیح میرے بھائیو. آپ کو لگتا ہے کہ ماتم بدعت ہے, چھوڑ دیجئے. آپ کی نگاہ میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ شرعی عمل نہیں ہے, سکپ کر دیں, چھوڑ دیں. مہربانی کرے ہاتھ چوے آئے, میں توجہ مقدمہ پہ لڑدا. ماتم سے مسئلہ ہے چھوڑیے, لنگر نیاز سے مسئلہ ہے چھوڑیے, علی عباس عسکری پسند نہیں تو چھوڑ, ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑیے, کام کی بات پر آئیے یار. اور کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں. رکھ سر پہ قرآن اور بتا کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا. چھٹی ہے اس بندے کو جو حقیقت نہیں سن سکتا. بسم اللہ بسم اللہ. سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے, کربلا کا میدان ہے, اس میں جنگ ہوئی ہے. بسم اللہ. جناب ملک امیر حسین جعفری صاحب تشریف لے آئے. میرے مولا حسین علیہ السلام کے بہت اچھے ذاکر, ہمارے سینئر ہیں, ہمارے بڑے ہیں. میرے مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. خدا ہمیشہ تا قیام قیامت اسی خوبصورت آہنگ اور خوبصورت اسلوب کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت کے طور پہ اپنی پیشانی کو خم کرتے رہیں. میں ان سے اجازت طلب کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں. مہربانی کرے تو دیکھیے میرے پاس ہے. او بھائی لڑنے, بھائی جان مجھے دیکھیے گا, میرے بعد ملک صاحب کو پڑھنا ہے, ان کو سنتے رہیے گا. ابھی مجھے دیکھیں جتنی دیر میں پڑھ رہا ہوں پلیز, میں مخاطب آپ سنوں تو مجھے دیکھیے. کربلا کے میدان میں بھائی جنگ ہوئی ہے, 2 گروپ ہیں. چھوڑ دیجئے شیعہ ہسٹری کو, بالکل لبرل ہو جائیے, اپنے موبائل اٹھائیے, بند کیجئے ٹک ٹاک. اس وقت عام ایک جوان جس کی ایوریج چل رہی ہے وہ منیمم سے منیمم بھی 24 گھنٹوں میں سے 6 سے 8 گھنٹے ٹک ٹاک کے سکرول ڈاؤن کو دے رہا ہے. بند کیجئے ٹک ٹاک, لبرل بنیے, لبرل. اور لبرل بن کے کربلا کو گوگل پہ سرچ کیجئے اور گوگل پہ شیعہ ہسٹری کو چھوڑیے, لبرل ہسٹری پڑھ کے دیکھیے اور فیصلہ کریں کہ کربلا میں جو جنگ ہے اس پہ حق پہ کون ہے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب یزید کو رضی اللہ کہنے والے بلوں سے سر نکال رہے ہیں. عادل بھائی پر میری گل سن, ایک گل میں اور کرتا ہوں. چلو اسے گل میں ممبر بھی چھوڑ دے سر, راضی رویہ. امام حسین علیہ السلام, یہ آپ کے سبھی عاشق بیٹھے ہیں, علی پور ہے, چیک نمبر 6 ہے. میرے مولا یہ شیعہ سنی آپ سے سوال کرتے ہیں, میرے امام شہادت آپ نے 10 محرم کو دی ہے, سفر آپ نے 28 رجب کو شروع کیا ہے, شہادت اور گھر چھوڑنے میں 6 مہینے کا فاصلہ ہے. 28 رجب نو امام حسین مدینے تو روانہ ہوئے نے. شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذی الحج, محرم, 6 مہینے کا گیپ ہے سفر میں اور شہادت میں. امام یہ آپ نے 6 مہینے پہلے گھر کیوں چھوڑا؟ جے کوئی سمجھے تا گل وڈی پہ کردا, نہ سمجھے تا ادا اپنا مقدر ہے.
علی کے لال کی آواز آئی، علی عباس عسکری علی پور میں بیٹھے ہوئے میرے عاشقین کو بتا، میں جانتا ہوں میرا نام ہے حسین، میں نے شہادت سے 6 مہینے پہلے گھر نہیں چھوڑا، میں نے 6 مہینے پہلے سفر شروع کر کے قیامت تک کی تاریخ لکھی ہے۔ خدا کی عزت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اگر کسی بندے کو لگتا ہے کہ مجھے آج دن میں داد زیادہ بڑی لینی ہے یا میں کسی ٹارگٹ کو لے کر آیا ہوں، تو وہ یہ خوش فہمی، غلط فہمی بالکل نکال دے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، میں ممبر اپنے بڑوں کے حوالے کر رہا ہوں، ساتھ لے جائیے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو یاد آئے گی، ہمارے حق میں وہیں سے دعا کر دیجیے گا۔ کوئی ایک سلجھا ہوا، کوئی ایک ناپ تول والی بات کا ایک جوان، بھلے شیعہ یا بھلے سنی، میری بات ساتھ لے جائے، خدا کی قسم ضمیر امام حسین کے سامنے مطمئن ہو جائے گا۔ امام سفر 6 مہینے پہلے سفر کیوں شروع کیا؟ علی کے لال کی آواز آئی، اس کی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میں نے سفر شروع نہیں کیا، میں حسین نے 6 مہینے پہلے سفر شروع کر کے قیامت تک کی تاریخ کو ترتیب دیا ہے۔ میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال کی آواز آئی، میں گھر سے اس لیے نکلا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے، میں دنیا کو دکھا سکوں کہ پہل میں نے نہیں کی، پہل اس نے کی ہے۔ میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے، بیعت اس نے مانگی ہے، اس کا خط آتا گیا، اس کا خط آتے ہی میں گھر سے باہر آ گیا، اور میں صرف گھر سے باہر نہیں آیا، علی کے لال نے فرمایا جس شان سے اس نے بیعت مانگی تھی میں نے اسی شان سے اس کی بیعت کا انکار کیا، اور جواب اس کے منہ پہ مار کہ میں حسین اپنے گھر سے باہر آ گیا، اور میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا یزید یاد رکھیں میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا۔ ضائع کر رہے ہو، ضائع کر رہے ہو میرے بھائیوں، ضائع کر رہے ہو، خدا کی قسم کام خراب ہو جائے گا، میرے لفظوں کو برباد، پکھے اگے بہ کے میرے سامنے چپ بیٹھے ہو، محنت کرو، مہربانی کرو، جتنی میں محنت کرتا پیا میں نہیں نہ ویکھو، مہربانی کرو تھوڑی جی میں دعا کرو۔ علی کے لال نے فرمایا میں نے اعلان کیا یزید میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کے نہیں بیٹھا، لے تو نے بیعت مانگی تو حسین گھر سے باہر آ گیا، اب میرے گھر کے دروازے بند نہیں اور میں چھپا ہوا نہیں، تو نے بیعت مانگی میں گھر سے باہر آ گیا، اور میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا یزید مرد بن، میں 6 مہینوں تک سفروں میں رہوں گا، میں وہاں رہوں گا، وہاں رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں سے ہوتا ہوا وہاں جاؤں گا، یزید اگر تو جو ڈر گیا ہے وہ باہر جا کے ہوا کھائے اور لنگر کرے، جس کے سینے میں دل نہیں، امام حسین کا عشق دھڑک رہے ثقلین شاہ جی، ان کے ہاتھ دیکھیے گا کیسے بلند ہوتے ہیں۔ علی کے لال نے فرمایا میں تجھے 6 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، 6 مہینے میں باہر سفروں میں رہوں گا، اگر تو واقعی مرد ہے تو کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر، لیکن میں جانتا تھا کہ جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ یزید وہ بندہ آیا ہی نہیں جس کے پاس ہاتھ ہے اور اس کا ہاتھ، میں گل پہ کردا، میں شعر نہیں پہ پڑھدا، میں گل پہ کردا بابا جی، یہ شاعری نہیں ہے جس پہ داد لی جائے، یہ بات ہے انکل امیر تک کہ مسئلے کا حل نکلے۔ علی کے لال نے فرمایا اچھا میں ایک اشارہ دے رہا ہوں، اشارہ سمجھنا، تمہیں مولا کا واسطہ، یہ مڑ گئے تو بات آسان ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ پیچھے رہ گیا۔ یزید میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا تو مرد بن اور کسی ایک جگہ پر آ کر میرا سامنا کر، لیکن میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتروں گا، میرا بھائی فون چھٹ سے تن گل سمجھو سی، جب میں میدانوں میں اتروں گا تو باہر نہیں آئے گا، کیونکہ تو آج تک کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں، کون ہے وہ بندہ جس کے پاس ہاتھ ہے اور نیچے رہ گیا؟ ابے تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں اترا؟ ابے مرد بن کسی ایک بھی جگہ پر ان 6 مہینوں میں ہمت کر کے حسین کا مقابلہ کر، لیکن میں جانتا تھا کہ تو باہر، میں جانتا تھا، میری آواز آتی رہے گی، حسین فرماتے ہیں میں جانتا تھا کہ تو باہر نہیں آئے گا، کیونکہ باہر آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں، جہاں تک میری آواز جائے وہاں سے آ جائے، جہاں تک نہ جائے ان سے میری معذرت ہے۔ یزید میں بھی باہر آ گیا، اب تو باہر آ، جتنے لشکر اکٹھے کر سکتا ہے کر، پہلے مجھے سنیے گا پھر بولیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی آواز میں میری آواز دب جائے، پہلے مجھے سنیے گا۔ علی کے لال نے فرمایا یزید جتنے خزانے لٹوا سکتا لٹوا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، تیرے جگہ جگہ سے لشکر اکٹھا کر کے کربلا بھرنے تک اور میرے شب عاشور چراغ بجھا کر فوج کو چھٹی دینے تک لوگ کم از کم سوچیں گے تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون تھا۔ سنیے سنیے سنیے، ارے کم از کم لوگ سوچیں گے، ایک بار سوچیں گے تو صحیح کہ تجھ میں اور مجھ میں بزدل کون ہے، ایک
ایک لشکر اکٹھا کر رہا ہے، فون چھوڑیے فون کو، اور ایک چراغ بجھا کے فوج کو چھٹی دے رہا ہے. اب لوگ بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ، بڑا غرور ہے تجھے تیری فوج پہ، بڑا اطرار ہے تو اپنے لشکر. جا یزید، میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی، اور یزید میں تیری حیثیت ایسے مٹاؤں گا. میں حسین اعلان کر رہا ہوں، ایک بار کربلا میں آ، اس کے بعد تیری حکومت ختم، میری حکومت شروع، اور وہ ایسے کہ پہلے سننا پھر بولنا. یزید تو ہارے گا ایسے، میں جیتوں گا ایسے کہ 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیتا، اور اگر سبیلیں لگیں تو میں. اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیتا. ہم سر بات کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے کبھی وہ فارمیلٹی نہیں بنایا، مجلس کو مولا جانتے ہیں. علی کے لال نے فرمایا یاد رکھیں قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیتا. ایک اے توڑے شرمیلے بھیراواں تو میں قربان ہوں ماں. امام حسین دے ذکر شرمیلا پانے کرما لے ہوں. ایک بار ایفرٹ تو دیکھیں کہ میری باڈی لینگویج تو دیکھیں کہ میں کتنی توانائی صرف کر رہا ہوں صرف اپنے پیارے بھائی تک بات پہنچانے کے لیے. کچھ تو مجھے آگے سے ایکسپریشن ریئیکشن کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے نا. علی کے لال نے فرمایا یزید یاد رکھیں اگر لوگ قیامت تک پیاسے رہے تو تیری جیت، سبیلیں لگ گئیں تو میری جیت. سگلین سے جی جملہ ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے عزادار اپنا ہاتھ اٹھائیں. وہ اس لیے اٹھائیں کیونکہ جملہ مولا نے ان کو نظر میں پھیریے کیمرہ اور مجھے ہاتھ دکھائیے. کبھی ایسے منظر بنتے ہیں جو اب بننے لگے ہیں. اگر میں کامیاب ہو گیا، اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگیں تو میں. چھوڑ ساری باتیں، لشکر پہ گھمنڈ ہے تو اگلا اعلان سن. یزید 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، اور اگر میرے عزادار بڑھے. ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ نیچے، ہاتھ اونچے، ہاتھ اونچے، ہاتھ تلے نہیں کرنے. پھر یہ کیمرہ بندہ دکھائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد پنڈال بھی اٹھ جائے میرے بھائیوں تو حق ادا نہیں ہوتا. اگر لوگوں نے نہیں بناؤنا، نہیں ایسا میرے بھرامو ہاتھ اونچے یار. میں محنت کرتا پہ ہاتھ تلے نہیں کر ہونے گل وین والی ہے اتے تو تسی بھی آمنا ہے اتے. علی کے لال نے فرمایا اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگیں تو میں. تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عزادار بڑھے تو میں. چھوڑ یزید ساری باتیں، مرد بن کے کربلا میں آ. اور حسین کا اعلان ہے 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت گیا، اور اگر میرے بیٹے امام. سارے بولو، مل کے بولو، حیدر حیدر. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. ہاں جی، اگر تیرا بیٹا میرے اہل سنت برادران، میں اپنے بھائیوں کو سینے سے لگا رہا ہوں، کوئی لڑائی نہیں ہے میرے بھائیوں. میں نہیں بتا سکتا اپنے اہل سنت برادران کے قدموں کے نیچے میں یہ اپنی پلکیں بچھا رہا ہوں، اس سے زیادہ عاجزی نہیں ہوتی. میرے بھائیوں میں سینے سے لگا رہا ہوں. آئیے ذرا ہم دونوں شیعہ سنی بھائی بیٹھتے ہیں، لڑائی والی بات ہی نہیں ہے. آئیے ذرا دنیا سے بات کرتے ہیں. علی کے لال نے فرمایا تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا. میرے مولا جڑا ہون چوپ پہ نہ شالا اوہ وقت چوپ ہی رہے ساری زندگی. میں تواڈے واسطے گل پہ کردا ہوں. یہ تم جتنے جوان بیٹھے ہو میرے بھائیوں، میں تم لوگوں کے لیے کھپ رہا ہوں، ورنہ خدا کی قسم میں 2-4 شعر پڑھتا میں ابھی تک جا چکا ہوں. 10 سر اٹھائیں یہ اسکول کالجز یونیورسٹیز میں یہ شیعہ سنی ڈیبیٹس پہ بات کرنے والے، یہ ٹاپکس پہ بات کرنے والے، سوال بیعت فاسق کو چھیڑنے والے، اور یہ رائٹ لیفٹ بیٹھ کے پہلی تو لے کے خدا کی قسم ہے لگژری رومز تک شیعہ بوائے سے سوال کرنے والے وہ جوان کہ امام حسین نے کیا کیا تھا، ہوا کیا تھا، ہوا معاملات کیسے. رکھ میرے سر پہ قرآن، میں تجھے لبرل ہسٹری سنا رہا ہوں. کربلا کا میدان ایک ایسا میدان ہے جس میں سارا دن یزیدیوں نے حملے نہیں کیے. حملے یزیدیوں نے صرف 3 کیے ہیں. ایک صبح کے وقت حملہ کیا ہے جسے جنگ مغلوبہ کہتے ہیں. ایک ظہر کے وقت حملہ کیا ہے جس کی اذان سعید نے یاد دلوائی ہے. ایک عصر کے وقت انہوں نے حملہ کیا ہے جس میں امام نے اپنی شہادت پیش کی ہے. علی مقدس صاحب، میں ارمانی جاؤں گا اگر یہ پڑھا لکھا جوان مجھے مایوس کر دے تو
حملے ہیں. ملک امیر صاحب زندگی لگی ہے امام حسین دی ذاکری کر دیا. ذرا ویکھنا کہ اے رنگ اس تو پہلے آیا ہے یا نہیں آیا. جے پہلی بار یہ خاک سار لے آوے تو دعا کرنی ہے, نہیں تو کوئی دعا نہیں. حملے 3 ہیں. صبح کے وقت نماز کا وقت, ظہر کے وقت یزیدی نے حملہ کیا نماز کا, عصر کے وقت حملہ امام نے شہادت پیش کی. حسین فرماتے ہیں یزید میں تیری نقابیں ایسے اتاروں گا تجھے چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی, اور کم از کم لوگ سوچیں گے تو صحیح ان تینوں وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے, تو کیا کر رہا ہے. نہیں آیا وہ بندہ اور جس کے پاس ہاتھ تھا اور اس نے نہیں اٹھایا. علی کے لال نے فرمایا ظہر عصر فجر ہماری نماز کا وقت تھا. ارے ہم نماز پڑھ رہے تھے. یزید ہم تو ہوں بتریے دے چونکہ میں نپا. یزید ہم تو نماز پڑھ رہے تھے, تو کیا کر رہا تھا. ہم تو نماز پڑھ رہے تھے, تو. یزید لوگ پوچھیں گے تو صحیح نا کہ یہ حسین والے تو نماز پڑھ رہے تھے, اس ٹائم پہ تو کیا. ارے چھوڑ یزید ساری باتیں, ہمت کر, مرد بن کر کربلا میں آ. دنیا دیکھے گی تو صحیح جب وہاں سے 9 لاکھ آئیں گے اور یہاں سے 72 آئیں گے. یزید مزہ تب آئے گا جب لشکر کے مقابل لشکر. سر آپ نے لہجہ سننا ہے, سکلین سے جی لہجہ سننا ہے. اب آپ نے لہجہ سننا ہے, یہ میرا اپنا علاقہ ہے. وہ ڈھیر دعائیں اب جی سکسو کی یقیناً میرے مولا کے کرم ہے. ایک باری ذرا میرے وسیب دا معیار ویکھنا ہے. علی ویسے تو سب کا ہی علاقہ ہے لیکن میں ذرا گھر دا ذاکر ہوں, تھوڑا تو مہربانی کرے آئے. علی کے لال نے فرمایا مزہ تب آئے گا جب لشکر سے لشکر بھیڑیں گے. حسین فرماتے ہیں دنیا دیکھے گی تو صحیح, دنیا کم از کم سوچے گی تو صحیح. میرا غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے, میرا اکبر آئے گا تو 15,000 بھاگیں گے, میرا قاسم آئے گا تو 20,000 بھاگیں گے. شان بھائی میرے اون محمد آئیں گے تو 25,000. کون ہے وہ بندہ جو اس ڈیرے داری والے ماحول میں رہتا ہے, جو پنڈ دیہات کے کلچر کو سمجھتا ہے اور وہ اس کم از کم مقدمے کا فیصلہ نہ کر پائے. حسین فرماتے ہیں غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے, اکبر آئے گا تو 18,000 بھاگیں گے, اون محمد آئیں گے تو 20,000 بھاگیں گے, میرا قاسم آئے گا تو مثال 25,000 بھاگیں گے. حسین فرماتے ہیں یزید دنیا سوچے گی تو صحیح, میرے 72 تیرے لاکھوں بھگائیں گے, تیرے لاکھوں سے میرا ایک بھی نہیں بھاگا. ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ نیچے نہ کرنا. منبر چھوڑنے والا ہوں, ہاتھ تلے نہیں کرنے. حسین فرماتے ہیں یزید یاد رکھیں لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا, سبیلیں لگیں تو میں. تیرا شاہجہان میرے بھائی, عادل میرے بھائی, اللہ کرے میں پڑھ سکوں وہ آخر تک. وہ جو پیچھے کھڑے ہو تمہیں واسطہ ذکر مظلوم کا میری بات ویلڈ نہ ہو, تم نے بالکل نہیں بولنا. ویلڈ ہو تو اتنی قیمت دینا جتنی میں ڈیزرو کرتا ہوں. لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا, سبیلیں لگیں تو میں. تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا, میرے عزادار بڑھے تو میں. تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا, میرے بیٹے امام کہلوائے تو میں. تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی تو تو جیتا, اور اگر میرے عزا خانے سجے تو میں. بد نصیب ہے وہ بندہ جس کے پاس ہاتھ ہے انکل امیر وہ بلند نہیں کر سکتا. حسین فرماتے ہیں یزید میں اعلان کر رہا ہوں میرے قتل تک بات نہیں جائے گی. 10 محرم کی صبح کا سورج چڑھے گا اور جنگ کی جیت کا فیصلہ ہو جائے گا. وہ ایسے کہ 10 محرم کی صبح اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گیا, اور اگر تیرا حر خود چل کے میرا یہاں سے وہاں گیا تو تو جیتا. آپ لوگ گھڑی پہ ٹائم بنائیے. میں جی مصائب کی جگہ جہاں مجھے مصائب پڑھنا تھا میرے بڑے پڑھیں گے, میں مصائب کی جگہ آپ کو 2 سے 3 منٹ شاعری سنا رہا ہوں. اسی پہ میں شاعری سن دے ہو یا کوئی نہیں سن دے انجن ہوئے نا میں بعد ہی ٹینشن لئی بتاؤں گا. چلو جی سوشل میڈیا تے بولنا نہیں پاؤں تو ہوں تو بولنا پاؤ سی. ویسے کون شبیر وہی دوش رسالت کا سوار. ایک ہی مصرع تھا, سوال بھی ہو گیا جواب بھی ہو گیا. کون شبیر سوال, وہی دوش رسالت کا سوار جواب.
اس تیزی کو پکڑتے ہیں, اس کو کیچ کرتے ہیں. کون شبیر وہی دوش رسالت کا. مجھے چھٹا مصرع پڑھنے دیں اور اس کے بعد اللہ خیر کرے گا. حسین کون؟ 5 لائنوں کی چھٹی ہے, چھٹے پہ ہی رکتے ہیں, وقت کم ہے اور مجھے خود بھی ہمت نہیں ہے. کون شبیر وہی دوش رسالت کا سوار, کون شبیر جوانان جنا کا سردار, کون شبیر فدا جس کی ادا پر سنسار, کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. 3 جگہیں بتا رہا ہوں, 3 جگہیں یہ نومینیٹ کر رہا ہوں. G62 اسلام آباد, علمدار روڈ کوئٹہ, اور امام بارگاہ سید میر حیدر شاہ. خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں پشاور. یہ 3 جگہیں ایسی ہیں, میں کہتا ہوں میں سوچوں نا بنا بروز قیامت میرے پاس کچھ بھی نہ ہونا, اور ان 3 جگہوں کا اگر علی علی میرے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے, میری بخشش کے لیے یہ 3 جگہوں کی دعا کافی ہے جو حسینیوں نے مجھے دے دی ہے. اللہ کرے علی پور والے وہ دوبارہ خاور کا چھوٹا بھائی سمجھ کے نظر انداز نہ کر دیں. اللہ کرے یہ مجھے ذاکر سمجھ کے سنے اور میں چھٹا مصرع پڑھ رہا ہوں. پھر تیرا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا نصیب ہے. کس کی اوقات, حسین کون ہے, کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار, شمار ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے, اس کے ایک بھائی کو عباس کہا جاتا ہے. ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے, اس کے ایک بھائی کو عباس. کون غازی جو 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آیا, اس نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی, اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں کوفیوں, شامیوں, ارے بے اولاد والدین کے بچوں, ملک امیر صاحب ایڈا پکا مجمع چپ بیٹھا نے نا, تو ہم لطف آ ویسی خدا دی قسم. ارے کوفیو, ذاکر تا زور لائے بغیر بھی بول پوی دا وے, زید نہیں ہوندی بھی پہلے تو زور لا تا وات تزیل اساں. کوفیو, شامیوں, صحرائی نسب کے لوگوں, بے اولاد والدین کے بچوں, ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے شوربے سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی بو سونگ کے اسلام قبول کرنے والی. استخارہ کر لو, شاید آ جاوے ہاں دا بولن واسطے. ہماری جدہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں, ہماری ہائے 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 ہماری جدہ کے دسترخوان سے جھوٹی پلیٹیں بیچ بیچ کے بزنس مین بننے والے. یہاں کھڑا ہوں بالکل یہاں پہ, 1.5 منٹ کے بعد یہاں نہیں ہوں گا. اس 1.5 منٹ میں یہ جو 2 مصرے پڑھ رہا ہوں نا, اس میں میں آپ سب کو ایسے دیکھوں گا جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور پھر میں چہرے دیکھ کے بتاؤں گا کہ جناب عباس کی فضیلت پہ کہاں کہاں کیسا کیسا موسم گزرا ہے. عباس فرماتے ہیں شامیوں یہ بات یاد رکھنا, میں تون ویکھنا ہے خدا دی قسم ہے. غازی فرماتے ہیں شامیوں میں اکیلا ہوں, نہتا ہوں, بہت فرد ہو تم, میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو. آخری 6 مصرے ہیں جی. میرے آنے پہ رکے رہنا, میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم. تو شامیوں یاد رکھنا میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے, میں نے صفین میں مرحب, یہ ایک اکیلا مصرع ہی پوری منقبت تھا. میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے,
میں نے صفین میں مرحب سے مخالف مارے. عباس فرماتے ہیں نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نعرے, میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے. یہ مسکراہٹیں سلامت رہیں, یہ چہرے ایسے ہی کھل رہے ہیں جو جناب عباس کی فضیلت پہ کھل رہے ہیں. ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں غازی سننا, اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی پڑھنے اور سننے کے لیے. میں تو بیچارہ اکثر ممبروں پہ کہا جاتا ہوں کہ دو قسم کے بندے کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ غازی سن سکے. ایک بے وفا عباس نہیں سن سکتا, دوسرا ڈرپوک عباس کو نہیں سن سکتا. میں مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں, آخری یہیں سے جا رہا ہوں, یہیں سے. کوئی حص نہیں ہے تو اٹھ کے بول, میں جاندہ پہ آؤں. عباس فرماتے ہیں میری ہے, لیکن بولے گا وہ جس کے سینے میں ولایت علی کا دھڑک ہے. جو کمزور دل ہے وہ کوشش کر کے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لے, ورنہ بات آ رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ چہروں کے موسم بدل جائیں. فرماتے ہیں میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے. تو شامیوں یہ بات یاد رکھنا, ارے نیزہ و خنجر و تلوار میرے پاس نہیں, پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو عباس. مل کے نعرہ حیدری. خدا آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان. سلامت رہیں جی, سلامت.